حضرات گرامی، آج 2 محرم الحرام 1445 ہجری ہے، 21 جولائی سن 2023 عیسوی ہے۔ اسلامی طور پر نیا سال شروع ہو چکا ہے۔ کئی لوگ محرم الحرام کے مہینے کو اچھا نہیں سمجھتے۔ اس مہینے میں شادی بھی نہیں کرتے۔ اس مہینے کی فضیلت علماء کرام نے لکھی ہے کہ آدم علیہ السلام کا خمیر تیار کیا گیا تھا، محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی۔ آدم علیہ السلام کو جنت میں داخلہ دیا، محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی۔ ان کی توبہ قبول ہوئی تو محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی۔ نوح علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی، جس نے تبلیغ تقریباً 950 سال کی ہے، نوح علیہ السلام اور آپ کے ماننے والوں کو اللہ پاک نے کشتی کے ذریعے بچا لیا، محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، آگ گلزار بن گئی، ٹھنڈی ہو گئی، سلامتی والی بن گئی۔ اللہ کے نبی کو آگ نے نہیں جلایا، محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی۔ جس دن کتابوں میں آتا ہے کہ یہاں تک کہ غالباً نمرود کے بارے میں آتا ہے، ایک پر سے بھی، ایک لات سے بھی لنگڑا مچھر یہاں تک کہ سر میں بیٹھا اندر جا کر، اسی کی وجہ سے اس کے یہاں تک کہ موت ہوئی۔ تو پھر بھی کتابوں میں آتا ہے محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر دریا سے صحیح سلامت گزر گئے، محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی۔ یہاں تک کہ کتابوں میں آتا ہے کہ فرعون غرق ہوا، محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، جب ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، اللہ پاک نے حفاظت فرمائی، جبریل امین نے کنویں میں تخت بچھا دیا، پر بچھا دیا، حفاظت اللہ پاک نے فرمائی اپنے نبی یوسف علیہ السلام کی۔ تب بھی تاریخ جو ہے محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی۔ اسی طرح کتابوں میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے پھانسی پر چڑھا دیا، اللہ پاک نے محض اپنے کرم اور فضل سے فرشتوں کے ذریعے آسمانوں پر اس نبی کو بلا لیا، محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی۔ امام الانبیاء کی شادی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح ہوا، شادی ہوئی تو محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ امام حسین اور تمام شہداء کربلا جو میدان کربلا میں جمعے کا دن تھا،
محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی. اللہ عز و جل نے انہیں بھی شہادت نصیب فرمائی. ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس دن یوم حساب کا دن، قیامت کا دن لگے گا، میدان حشر کا دن آئے گا، وہ بھی دن جمعے کا ہوگا، اور تاریخ جو ہے یہاں تک کہ محرم الحرام کی 10 تاریخ ہوگی. اور یہ بھی یاد رکھنا، ہمارا اسلامی سال تو شروع ہو گیا ہے. سعودی عرب میں 10 محرم الحرام جو ہے وہ یاد رکھنا اس مرتبہ جمعے کا دن ہی آ رہا ہے. ذرا آپ کو مسئلہ سمجھا دوں. اللہ پاک کی ایک قدرت ہے، نظام ہے. یہاں 27 کی رات ہوتی ہے رمضان المبارک کی، سعودی عرب میں 26 کی، اور بعض اوقات 25 کی بھی رات ہوتی. عموماً ایک دن کا تو فرق ہوتا ہے. حالانکہ شب قدر کے بارے میں جو آگاہ کیا گیا کہ تاک راتوں میں تلاش کرو، یہاں کی تاک راتیں وہاں کی تاک راتوں میں فرق آ رہا ہے. پتہ یہ چلا یہ 1445 ہجری میں سعودی عرب میں محرم الحرام کی 10 تاریخ جو آ رہی ہے، جمعے کا دن آ رہا ہے، بہت ممکن ہے کہ قیامت آ جائے. عاشورے کا روزہ رکھنا نبی کی سنت ہے. ایک ٹائم تھا 14 15 یعنی کہ 13 چاند کی تاریخ 14 اور 15 ہر مہینے میں 3 دن روزے رکھا کرتے تھے، اور عاشورے کا روزہ یعنی کہ 10 محرم الحرام کا روزہ فرض تھا. پھر یہاں تک کہ نوافل میں ہوا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم عاشورے کا روزہ رکھا کرتے تھے. فرمایا کرتے تھے کہ اگر اگلے سال زندہ رہا 9 اور 10 اور 11 یعنی کہ 2 روزے رکھوں گا. یہاں عاشورے کے دن 10 محرم الحرام کو کوئی بھی روزہ نہیں رکھتا. حضور نے جو فرمایا کہ قیامت کا دن آئے گا، جمعے کا دن بھی ہوگا، محرم الحرام کی 10 تاریخ ہوگی، یہ یاد رکھنا. لیکن پھر بھی قرآن حکیم ایک اور بات کرتا ہے کہ ٹائم کون سا ہوگا وہ کوئی نہیں جانتا. قیامت صبح کو آئے گی، دوپہر کو آئے گی، شام کو آئے گی، رات کو آئے گی، پچھلی رات کو آئے گی. یعنی کہ کون سا ٹائم ہوگا؟ جمعے کا ٹائم کل مغرب سے شروع ہے، مغرب کی اذانوں سے پہلے ہی شروع ہو گیا. سورج غروب جیسے ہی کل ہوا تھا، شب جمعہ شروع ہو چکا تھا. آج دن چل رہا ہے اور مغرب سے پہلے پہلے جمعہ ختم. رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے. تو لہذا 2 محرم الحرام ہو گئے. امام الانبیاء کی بیٹی کے گھر کے بارے میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں. اس بیٹی کے لیے سیدہ فاطمہ کے لیے کئی رشتے آئے تو سرکار نے انکار کر دیا. حضرت علی مرتضیٰ کو کئی صحابہ نے کہا کہ آپ اپنے رشتے کے لیے پیشکش کریں. حضور نے کہا بھی کچھ نہیں، کہا بھی کچھ نہیں، خاموش رہے.
صحابہ نے کہا کہ کیا جواب دیا؟ فرمایا خاموش رہے۔ فرمایا ہاں ہاں، سرکار کی خاموشی بھی ہاں ہے۔ بیٹی سے پوچھا کہ کیا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنا ہے؟ فرمایا ابا جان میں تیار ہوں۔ ایسے شخص کو اپنی بیٹی دی جس کا ذریعہ معاش سن کر آپ احباب حیران ہوں گے۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاشقی تھے۔ عرب میں سب سے ہلکا کام یہ سمجھا جاتا تھا، حقیقت سمجھو تو بہت بڑا کام ہے کہ لوگوں کے گھروں کا پانی بھرنا۔ حقیقت میں بہت بڑا کام، لوگوں کی نظر میں ہلکا کام۔ حضرت علی مرتضیٰ لوگوں کو پانی پلایا کرتے، مشق ہوتی تھی، لوگوں کے گھروں کا مٹکوں کا پانی بھرا کرتے۔ یہ آپ کا کام۔ اور نکاح کے وقت دکان نہیں، مکان نہیں، جزات پلے نہیں، حتیٰ کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حق مہر ادا کرنے کے لیے، بیوی کا حق مہر دینے کے لیے بھی پلے کچھ نہیں۔ دو چیزیں تھی، ایک گھوڑا تھا، ایک زرہ۔ حضور نے فرمایا کہ حق مہر کیسے ادا کرو گے؟ فرمایا گھوڑا ہے اور زرہ۔ فرمایا گھوڑا تو جہاد فی سبیل اللہ میں کام آئے گا، زرہ لے جاؤ، بیچ کر رہو۔ راستے میں ایک ایسا تاجر ملا، وپاری ملا، 420 درہم کے بارے میں بھی آتا ہے، 480 درہم کے بارے میں بھی آتا ہے، سودا طے ہو گیا۔ زیرہ بھی دے دی، پیسے بھی دے دیے۔ فرمایا جاؤ جاؤ اے علی مرتضیٰ، سرکار سے جا کر کہہ دو بی بی فاطمہ کی شادی کا جتنا خرچہ آئے گا اکیلا میں ہی اٹھاؤں گا۔ شادی ہو گئی۔ حالات ایسے گزر رہے ہیں کہ امام الانبیاء کے گھر میں رہتے ہیں، الگ سے کمرہ دیا ہوا ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا امام الانبیاء کی اس بیٹی کی شادی یہاں تک کہ غالباً مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ مدینہ طیبہ میں شادی ہو گئی، یہاں تک کہ پہلا بیٹا لگتے جگر نور نظر اللہ پاک نے عطا کر دیا۔ حضرت علی مرتضیٰ نے نام رکھا، یہاں تک کہ حرب، نام حرب رکھا۔ امام الانبیاء ہے، فرمایا کیا نام رکھا ہے؟ فرمایا حرب نام رکھا ہے۔ فرمایا نہیں نہیں، حرب نہیں، حرب کا معنی ہے جنگجو، میں اس کا نام حسن رکھنے والا ہوں۔ یہاں تک کہ حسن کا معنی ہے حسن سلوک کرنے والا۔ اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اچھا نام بچوں کو رکھنا چاہیے۔ آج تو بڑے عجیب نام ہیں، کسی کا نام پنکی، کسی کا نام سنی، کسی کا نام ٹونی، کسی کا نام پومی، عجب عجب نام جس سے حقیقت کچھ نہیں۔ یہ نام ہے کوئی؟ پتہ یہ چلا کہ حسن نام بھی سرکار نے رکھا۔ اور یہ بھی یاد رکھنا حضور نے فرمایا کہ جیسے نام
اللہ عز و جل نے پہلے سے کسی کا نام محمد نہیں رکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نام محمد سب سے پہلے رکھا گیا۔ اسی طرح فرمایا کہ حسن اور حسین دو نام ایسے ہیں جو مالک کی کائنات نے چن رکھے ہیں، یہاں تک کہ میرے نواسوں کے علاوہ پہلے کسی کے نہیں رکھے گئے۔ حسن نام رکھا، روز تشریف لے آتے، پیار کرتے۔ سن 3 ہجری میں یہاں تک کہ لگتے جگر نور نظر اللہ پاک نے اور عطا کر دیا۔ 3 شعبان المعظم 3 ہجری میں اللہ پاک نے سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو یہاں تک کہ دوسرا لگتے جگر عطا کیا، اس کا نام امام الانبیاء نے حسین رکھا۔ ہر روز تشریف لے آتے، اتنا پیار کرتے، کتابوں میں آتا ہے اس قدر پیار کیا یہاں تک کہ حضرت امام حسین کی صورت امام الانبیاء کے صورت کے مشابہ ہو گئی تھی۔ کتابوں کا اختلاف بتا دوں، بعض کہتے ہیں کہ سر کے بالوں سے لے کر ناک تک اوپر کا حصہ حضرت حسن تھے، ناک سے لے کر پیروں تک کا حصہ امام حسین تھے، اور بعض مخالفت یہ کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ناک سے لے کر پیروں تک کون جانتا ہے، ہر کوئی چہرے کی مشابہت دیکھتا ہے، ہر کوئی چہرے کے بارے میں جانتا ہے کہ چہرہ کس سے ملتا ہے۔ روایتیں موجود ہیں کہ صحابہ کہتے ہیں کہ کئی دن اگر گزر جاتے امام الانبیاء کو دیکھے ہوئے، ہم امام حسین کو دیکھ کر اپنے دل کو بہلا لیا کرتے تھے کہ ہم نے آج سرکار کا دیدار کر لیا۔ تو ذرا صابن لگا کر پاؤڈر لگائے تیرا چہرہ چمک سکتا ہے، جس چہرے پر اس ذات نے بوسہ دیا ہو، اس ذات نے پیار کیا ہو، جس کے سامنے 14ویں کے چاند کا بھی کوئی مقام نہیں۔ امام الانبیاء نے پیار کیا۔ امام الانبیاء نے کیا دیکھا؟ رات کا ٹائم ہے، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں نواسے آپ کے قریب سو رہے ہیں۔ رات کو حضرت حسن بیدار ہو گئے، کہنے لگے نانا جان کوئی چیز دیں، مجھے بڑی پیاس لگی ہے۔ ادھر امام حسین بھی اٹھ بیٹھے، یہاں تک کہ امام الانبیاء کے گھر میں ایسی بکری کھڑی ہوئی تھی جس کے نیچے تھنوں میں دودھ بھی نہیں تھا۔ سرکار نے ہاتھ لگایا، دودھ یہاں تک جاری ہوا، پھر بھی سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں حسین بھی مانگنے لگے، پھر بھی سرکار نے حسن کو پہلے دودھ دیا۔ حسن کو دیا، حضرت حسین نے کہا کہ مجھے دے مجھے دے، نہیں دیا۔ حسن نے پی لیا، پھر حسین کو دیا۔ فرمایا ابا جان کیا بات ہے؟ فرمایا ہاں حسن نے پہلے مانگا تھا، اس کا حق پہلے بنتا تھا، حسین نے بعد میں مانگا اس لیے میں نے بعد میں دیا۔ ایک دن امام الانبیاء سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آ گئے، دیکھتے کیا ہیں، بلک بلک کر امام حسین رو رہے ہیں۔ پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا پانی گھر میں پینے کے لیے نہیں، قرب و جوار میں بھی گئی، محلے میں بھی پانی نہ ملا، میرا حسین پیاسا ہے، پانی مانگ رہا ہے، پانی گھر میں موجود نہیں۔ بیر روما کنواں تھا، ایک دن پانی مسلمانوں کو ملا کرتا تھا، ایک دن یہاں تک کہ یہودیوں کو پانی ملا کرتا تھا۔ ایک دن پانی نہ ملنے کی وجہ سے شارٹنگ ہو گئی، مسلمانوں کے یہاں پانی نہیں، امام الانبیاء کی بیٹی کے گھر میں پانی نہیں۔
امام الانبیاء نے اپنی زبان دے دی، کافی دیر چوستے رہے، امام حسین سیر ہو گئے۔ سرکار نے وہ کام کیے ہیں، آپ جتنے بھی بیٹھے ہو، میں بیٹھا ہوں، نواسے والے بھی بیٹھے ہوں گے، کسی نے اپنے نواسے کے ہونٹ نہیں چوسے ہوں گے، ہونٹوں پر پیار نہیں کیا ہوگا۔ یہ جو گال ہیں یہاں پر پیار ہو جائے گا، پیشانی پر ہو جائے گا، جسم پر ہو جائے گا، ہاتھ پر ہو جائے گا، لیکن سرکار نے وہ کام کر کے دکھائے کہ ہزاروں مرتبہ ہونٹوں کو چوسا ہے، اور چسوایا بھی ہے، زبان چسوائی ہے۔ آپ سمجھے نہیں ہو؟ بیٹوں والے بیٹھے ہو، نواسوں والے بیٹھے ہو، کبھی نواسے کے ہونٹ نہیں چوسے ہوں گے، زبان نہیں چوسائی ہوگی۔ کیوں؟ اس میں بھی تو حکمت ہے۔ ہمارے منہ میں جراثیم، ہمارا لعاب دہن وہ چیز نہیں، سرکار کا لعاب دہن وہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب ایسا ہے کہ کنویں میں ڈال دیا تو کنواں تر ہو گیا، آٹے میں ڈال دیا، چند روٹیوں کا آٹا 12,000 لوگوں نے کھانا کھا لیا۔ آپ نے ہانڈیا میں اپنا لعاب دہن ڈالا، کتابوں میں آتا ہے جنگ خندق کے موقع پر یہاں تک کہ اس قدر سالن تھا، 12,000 کھا کر پھر بھی سالن بچا ہوا۔ آپ کا لعاب دہن وہ طاقت رکھتا تھا کہ یہاں تک کہ غار ثور کا مشہور واقعہ ہے، صحابی غار میں موجود ہے، یہاں تک کہ ڈنگ مارا سانپ نے، زریلا، غار کا سانپ ہو کتنا زریلا ہوگا، یہاں تک کہ اس نے ڈنگ مارا، امام الانبیاء نے اپنا لعاب دہن لگا دیا، یہاں تک کہ خیر آ گئی۔ ایک جنگ کا موقع ہے، ایک صحابی بازو لے کر آیا، بازو فل کٹا ہوا ہے، کہنے لگا کہ آقا میرا اس بازو جوڑ دے جنگ کے موقع پر۔ امام الانبیاء نے لعاب دہن لگا کر بازو کو جوڑا، فرمایا جا جہاد کر۔ وجہ کیا؟ معجزہ دکھایا۔ آج جتنی مرضی ترقی کر لیں، بڑے بڑے سرجن بن جائیں، جو سرکار نے بازو جوڑا سرجن بھی نہیں جوڑ سکتے۔ ایک جنگ کے موقع پر ایک صحابی اپنی آنکھ ہاتھ میں ہے، آنکھ جو ہے ہاتھ میں ہے، کہنے لگا آقا تیر لگا ہے، آنکھ باہر نکل آئی ہے، یہ تو جوڑ دیں، صحیح کر دیں۔ پتہ یہ چلا سب سے پہلے سرجری سرکار کرتے رہے۔ آپ نے لعاب دہن لگا کر آنکھ کا آنا دوبارہ لگا دیا۔ وہ صحابی کہتا تھا جو دوسری آنکھ ہے اس سے اتنا اچھا نظر نہیں آتا تھا، جو سرکار نے سیٹ کیا ہے اس سے تو اتنا نظر آتا تھا، کئی میل دور تک میری نگاہ جاتی تھی۔ آج بھی آنکھوں کا آپریشن کرتے ہیں سرجن، پھر بھی اتنی طاقت نہیں۔ آج دل کے بائی پاس ہوتے ہیں، سب سے پہلا بائی پاس دنیا میں ہوا ہے تو امام الانبیاء کا ہوا۔ امام الانبیاء کا بائی پاس ہوا تھا، کس نے کیا؟ جبریل امین علیہ السلام۔ آپ کو پتہ نہیں کہ جب دل کا بائی پاس کیا جاتا ہے دل کو نکال کر باہر رکھ دیا جاتا ہے۔ سرکار کے دل کو بھی حتیم میں ایسے ہی کیا گیا، زمزم کے پانی سے دھویا گیا، باہر رکھ دیا گیا، یہاں تک کہ امام الانبیاء کا سب سے پہلا دنیا میں بائی پاس اگر دل کا کسی کا ہوا تو ہمارے آقا کا ہوا ہے۔
امام الانبیاء گھر میں آتے یہاں تک کہ سیدہ فاطمہ کے کمرے میں کئی دن کئی گھنٹے، یہاں تک کہ امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو گود میں کھلاتے، کندھوں پر سوار کرتے، یہاں تک کہ پیٹھ پر بٹھا کر، یہاں تک کہ آپ گھوڑا بن جاتے، ان کو سیر کراتے۔ اور بات بتاؤ، آپ بیٹھے ہو، میں بیٹھا ہوں، اگر ہمارا نواسا پشت پر سوار ہو جائے، سجدہ لمبا نہیں کریں گے، سبحان ربی الاعلیٰ 3 کی بجائے 5 مرتبہ کہہ دیں گے، اس کے علاوہ کیا کریں گے؟ دھکا دے کر ایک طرف کریں گے، چل ہٹ۔ امام الانبیاء کی عمر کی بات کروں، تقریباً یہ جب کا معاملہ، امام الانبیاء کی عمر تقریباً 58 سال کے قریب تھی، ضعیف العمر تھے، اتنا لمبا سجدہ کر دیتے جب تک امام حسین خود نیچے نہ اترتے، آپ اتارنے کی کوشش نہیں کیا کرتے تھے، مبیدہ یہاں تک کہ میرے نواسے کو گر کر چوٹ نہ لگ جائے، نواسا گر نہ جائے۔ صحابہ فرماتے ہیں حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جمعے کا ٹائم ہے، سرکار خطبہ دے رہے، سننے والی بات ہے، جمعے کا ٹائم، خطبہ دے رہے، ممبر پر کھڑے ہیں، نواسے آ رہے ہیں، لوگوں کے اوپر سے کراس ہوتے ہوئے نواسا گر گیا، سرکار نے خطبہ چھوڑ دیا، دوڑ کر نواسے کو اٹھایا، اٹھا کر پھر ممبر پر آئے، بیٹھے ہیں، چوم رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، خطبہ بھی دے رہے ہیں، نواسے کو پیار بھی کر رہے ہیں۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ یہ بھی آپ کو بتا دوں، سرکار کے کندھوں پر سواری صرف 2 ہستیوں کے علاوہ کسی نے نہیں کی، ایک حضرت حسن اور دوسرا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں بھائیوں نے کندھوں پر سوار ہوئے۔ امام الانبیاء یہاں تک کہ کندھوں پر سوار کیا ہوا ہے۔ فرمایا، ایک صحابی کہنے لگا، آقا کتنی پیاری سواری ہے، فرمایا میری تو تعریف کر دی، میرے بارے میں آگاہ کر دیا، سواری کتنی پیاری ہے، ذرا یوں تو کہو شاہ سوار کتنے پیارے ہیں۔ امام الانبیاء پنڈال میں جا رہے تھے، عید کا موقع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے جا رہے تھے، یہاں تک کہ نواسوں نے کہہ دیا، نانا جان آج عید کا موقع ہے، ہمارے لیے سواری کا انتظام کیا جائے۔ فرمایا آ جاؤ، میرے کندھوں پر سوار ہو جاؤ۔ کندھوں پر سوار بھی کیا کرتے تھے، پیار بھی کیا کرتے تھے۔ آج آپ احباب کے سامنے شان بیان کی ہے، تو انشاءاللہ آج محرم الحرام کی 2 تاریخ ہے، 1445 ہجری ہے، آئندہ آنے والا جمعہ 9 محرم الحرام کا ہوگا، تو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ شہادت کا عنوان بیان کروں گا۔ اگر کسی احباب نے دیکھنا ہو تو قاری طیب حبیب چینل پر سن 2021 کا بھی، سن 2022 کا بھی عنوان جو ہے شہادت امام حسین پر موجود ہے، اور میں خود بھی سنا ہے، میں نے اپنی ہی تقریر ڈاؤن لوڈ کر کر سنی ہے، مزہ ہے، آپ احباب بھی سنیں گے تو بہت ہی زبردست عنوان ہے۔ تو میری کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ تقریر ایسی ہو جائے سیم وہی نہ ہو، عنوان چینج ہو۔ آج کا بھی جو عنوان ہے یہ بھی کافی چینج ہے، تو انشاءاللہ آئندہ آنے والے جمعے میں شہادت تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ لوگ بنیاد نہیں جانتے، یہ سارا معاملہ کیوں ہوا؟
کوفے کیوں گئے؟ بڑے بڑے وڈیرے جو افسر احباب غریبوں کی عزت جو لوٹتے ہیں، جو خطوط میں مین مسئلہ یہ تھا کہ ہم غریبوں کی 200 نوجوان لڑکیوں کو اٹھا کر ان کے ساتھ ناروا سلوک کیا گیا ہے، ان کے ساتھ یہاں تک کہ ان کی عزت کو پامال کیا گیا۔ یاد رکھنا، آخری بات توجہ سے سن لو، 3 قسم کے لوگوں کا قتل کرنا جائز ہے اسلام میں۔ جا کر مدرسوں سے پوچھ لینا، ذمہ واری سے فتویٰ دیتا ہوں، 3 قسم کے لوگوں کا قتل کرنا اسلام میں جائز ہے۔ ایک تو قتل کا بدلہ قتل، دوسرا جو شادی کے بعد، بیوی ہونے کے بعد، عقد نکاح والی بیوی پاس ہے، بیگم پاس ہے، پھر بھی زنا کرتا ہے، اس کا بھی قتل کرنا یہاں تک کہ فرض ہے۔ اور تیسرے وہ لوگ جو اسلام لے آنے کے بعد پھر کفر میں چلے جائیں، اسلام کو چھوڑ دیں، دین کو چھوڑ دیں، قرآن کو چھوڑ دیں، نماز کو چھوڑ دیں، کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت کو چھوڑ دیں، ان کا بھی قتل کرنا جائز ہے۔ یعنی کہ اسلام میں آ گیا تھا، اب کفر میں چلا گیا۔ 3 قسم کے لوگ، پہلے تو سب کو پتا ہے کہ قتل کا بدلہ قتل ہے، اگر کوئی معاف کر دے تو اور بات ہے۔ اسی طرح کہ جو شادی کے بعد یعنی کہ کسی کی عزت کو لوٹتا ہے، سنگریزے وٹے مار مار کر اسے مار ڈالو، یہ پکی ٹھکی بات کر رہا ہوں۔ اور تیسرا وہ کہ جو اسلام کے بعد یہاں تک کہ پھر جائے، پھر کفر میں چلا جائے، اس کا بھی قتل کرنا۔ اگر کسی کو یہ مسئلہ سمجھ نہ آئے، جا کر مدرسوں سے پوچھ لو، ورنہ بات پکی سنا دو۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہوتی ہے، تو اس لیے دین متین پر توجہ بھی کیا کرو۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ صرف عورتوں کو آڈر نہیں پردہ کرنے کا، مردوں کو بھی ہے کہ غیر محرم نظر آ جائے نگاہ جھکا لو۔ ویسے بھی محرم الحرام کا مہینہ ہے، شہادت ہوئی نواز رسول، جگر گوشہ بطول، جنت کے پھول کی، دوسروں کی عزت کا خیال کرو۔ میرا اشارہ کرنا مقصد ہے، زیادہ وضاحت کروں تو میری بات کا مین مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔